الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سورہ زخرف آیت کریمہ کا نمبر 30, 31, 32 اور 33 یہ آیات کریمہ میں نے تلاوت کی ہیں۔ گزشتہ کل آیت نمبر 32 پہ کچھ گفتگو ہماری ہوئی تھی۔ آیت کریمہ پہ انشاءاللہ مزید جو گفتگو رہ گئی تھی وہ آج اس کا مذاکرہ کریں گے۔ پہلی آیت کریمہ جس سے اس گفتگو کا، اس بحث کا آغاز ہوا تھا، وہ آیت کریمہ یہ تھی وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، کہنے لگے یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ، بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے، یعنی نبوت تقسیم کریں گے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض درجات، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تمہارے پروردگار کی رحمت یعنی نبوت اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے، مما یجمعون، جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 31 میں لولا نزل هذا القرآن، یہ قرآن کریم، یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں مکہ اور طائف، ان میں سے کسی بڑے شخص پہ کیوں نازل نہیں کی گئی۔ مکہ میں ولید ابن مغیرہ یا عتبہ ابن ربیعہ، اور طائف میں عروہ ابن مسعود ثقفی، حبیب ابن عمر ثقفی یا کنانہ بن عبد یالیل، ان لوگوں کے نام انہوں نے یعنی پیش کیے تھے۔ ان میں سے کسی ایک پہ قرآن کریم کو نازل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہ سردار ہیں، مالدار ہیں، سرمایہ دار ہیں، اپنے قوم کے بڑے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا اہم یقسمون رحمت ربک،
بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھی، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک دوسرے پر درجات میں فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں۔ اور ورحمت ربک، تمہارے رب کی رحمت نبوت بہت بہتر ہے اس سے جو یہ جمع کرنے۔ تو مشرکین کے اعتراض کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو طریقوں سے جواب دیا۔ پہلا جواب ان آیات کے اندر موجود ہے، اور دوسرا جواب انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔ تو پہلے جواب، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یا آپ علیہ السلام کو نبوت کے لیے مخصوص کرنے پر کوئی اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کس کو نبی بنانا ہے، کیونکہ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے، ولایت کسبی چیز ہے۔ دیگر دنیاوی چیزیں وہ کسبی ہوتی ہیں، لیکن نبوت وہابی چیز ہے۔ کوئی شخص پیدائش سے لے کے اپنے موت تک، چاہے اس کی عمر 50-100 سال ہے یا 500-1000 سال ہو، ساری عمر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے اور آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے، تب بھی وہ نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ نبوت اللہ جس کو چاہتے ہیں، جس کا انتخاب فرماتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوب پتہ ہوتا ہے اس حوالے سے۔ تو پہلا جواب یہ دیا کہ نبوت کی تقسیم تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم سے رائے لی جائے، بلکہ نبوت تو بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ نبوت کو چھوڑ دیجئے، جس چیز کو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت کا سبب قرار دیتے ہو، یعنی دنیاوی مال و دولت، روزی کے اور رزق کے ذرائع، فرمایا یہ تمہارے اندر تقسیم کرنا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، یہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ تم میں سے جو خود چاہے وہ مالدار ہو جائے اور جو چاہے وہ مالدار نہ ہو۔ یہ بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں، تمہاری معیشت اور معیشت کا سامان، اس کی تقسیم، وہ بھی اللہ تمہارے سپرد نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان ان کی معیشت کو۔ اب دنیا میں دو بڑے نظام معیشت کے وہ رائج ہیں، سرمایہ دارانہ نظام ہے اور اس کے مقابلے میں سوشلزم ہے۔ تو اب یہ جو دو بڑے نظام ہیں، ان میں ایک نظام تو وہ ہے سرمایہ دارانہ نظام، کیپٹلزم۔ اب ان کا نظریہ وہ یہ ہے کہ بھئی انسان وہ مال کی کمائی کے اندر آزاد ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں، جہاں سے آپ کے پاس پیسہ آتا ہے، چاہے آپ کسی کا خون پی جائیں، چاہے آپ کسی کو قتل کریں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ مال کماتے ہیں، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوتا، آپ کی مرضی، آپ جیسا کرتے ہیں کریں، مال کمائیں۔ کچھ چیزیں وہ تو چلیں تمام معاشروں میں جرم ہوتے ہیں، لیکن بعض ایسی چیزیں، آپ شراب بیچیں، خنزیر بیچیں وغیرہ وغیرہ، حرام چیزیں، تو تب بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں، اس میں مالدار تر ہوتا ہے، غریب تر ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دوسرا جو نظام ہے سوشلزم کا، ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھی تمام لوگوں میں معیشت کے لحاظ سے، رزق کے لحاظ سے مساوات ہونی چاہیے، برابری ہونی چاہیے، معاشی مساوات ہونی چاہیے، اور اس میں کیا ہو کہ بھئی ہر شخص وہ یعنی دوسرے کے ساتھ اس کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہیں، تو لہذا سب کی روزی برابر ہونی چاہیے۔ اسلام کا جو نظریہ نظام معیشت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہے، کچھ چیزیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے فرائض میں داخل کی ہیں، کچھ اس کے اوپر حقوق ڈال دیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزادی نہیں دی، بلکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کو حرام قرار دیا کہ تم اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، ایسا روزگار اختیار نہیں کر سکتے، اور کچھ چیزیں ان کی اجازت دے دی کہ بھی اس میں آپ جو بھی چاہتے ہیں اختیار کریں۔ تو اب انسانی جو مختلف پیشے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے اختیار میں نہیں دیے کہ بھئی انسانوں کی مرضی ہو۔ اب جو یعنی بادشاہ ہے تو اس کا بیٹا بادشاہ، پوتا بادشاہ، سارے
اور اگر ایک شخص لوہار ہے تو اس کی ساری اولاد وہ ساری عمر وہ لوہار ہی رہیں، اور اسی طرح دیگر جو پیشے ہیں وہ نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اللہ اپنی مرضی سے جس شخص کے دل میں جو بات ڈال دیتا ہے اسی پیشے کو اختیار کر دیتے ہیں۔ اگر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کام، یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیداوار کے جو مختلف وسائل ہیں، اب ان کو یعنی کس تناسب کے ساتھ کن کاموں میں لگایا جائے، ان کے درمیان جو آمدنی کی تقسیم ہے وہ کس بنیاد پہ کی جائے، تو یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں۔ اپنے ہاتھ میں رکھنے کا مطلب یہ ہے یعنی ہر شخص کو دوسرے کا محتاج بنا کے دنیا کا نظام ایسے بنا دیا کہ جس میں اگر اجارہ داریوں وغیرہ کے ذریعے اگر غیر فطری رکاوٹیں پیدا نہ کی جائیں تو وہ نظام خود بخود تمام مسائل حل کر دیتا ہے۔ اب یہ ایک فطری چیز ہے طلب اور رسد، اور وہ اسلامی معیشت اس نے بھی اس کو قبول کیا ہے، اور یہ اسلامی نظام معیشت اس کا ایک رکن ہے۔ قدرتی قانون ہے کہ جس چیز کی رسد کم ہو، طلب زیادہ ہو، اب قیمت بڑھ جائے گی، لہذا وسائل پیداوار اس چیز کی تیاری میں زیادہ نفع دیکھ کر اسی طرح متوجہ ہو جاتے ہیں، اور جب رسد طلب کے مقابلے میں بڑھ جاتی ہے تو قیمت گھٹ جاتی ہے، چنانچہ لوگ اس چیز کی مزید جو تیاری ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرتے، کیونکہ اب وہ نفع بخش کاروبار نہیں ہے، اس کے بجائے دیگر پیداوار کے جو وسائل ہیں اس کے اندر مصروف ہو جاتی ہے۔ تو اسلام نے طلب اور رسد کے انہی بنیادی قوتوں کے ذریعے دولت کی پیدائش اور تقسیم کا جو کام ہے وہ لیا ہے، اور ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ زندگی معاشرتی جو مسائل ہیں، بیشتر ہمارے جو زیادہ تر معاشرتی مسائل ہوتے ہیں وہ بھی یعنی اسی قدرتی طور پر خود بخود وہ طے پا جاتی ہیں۔ اب حکومت کی جو منصوبہ بندی ہوتی ہے، بعض لوگ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر حکومتیں ان چیزوں کی منصوبہ بندی کر دیں تو پورے ملک کے اندر انقلاب آ جائے گا اور لوگ جو ہیں ان کے اندر معاشی مساوات آ جائے گا۔ تو اگر حکومتیں ان چیزوں کی منصوبہ بندی کے اندر ایک مصنوعی طور پہ ایک نظام بنا لیں اور جکڑ بندیاں وہ شروع کر دیں تو اس سے بجائے اس کے کہ معاشرے کے اندر معاشی مساوات قائم ہو جائے، معاشرے کے اندر فساد ہی فساد پیدا ہو جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود طے کی، وہ حکومتوں کے یا انسانوں کے حوالے نہیں کیے۔ رات دن کا نظام ہے، اب دن اللہ نے کام کے لیے پیدا کیا، رات آرام کے لیے ہے، تو یہ کوئی انسانی منصوبہ بندی نہیں ہے بلکہ یہ قدرت کا خودکار نظام ہے۔ اب کون کس خاندان میں پیدا ہوگا، کون کس سے شادی کرے گا، اور اسی طرح کون شخص وہ علم و فن کے کس میدان کے اندر جائے گا، یعنی انسان کے طبی ذوق اور مناسبت کی بنا پر ہوتا ہے۔ اب بعض جگہوں میں یا بعض خاندانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عالم دین ہے، وہ لاکھ کوشش کرتے ہیں اپنے بیٹے کو عالم دین بنانے کی، اب اگر اس کا ذوق نہیں ہے اس طرف وہ عالم نہیں بن سکتا۔ بہت سارے ڈاکٹر وہ کوشش کرتے ہیں اپنے بیٹوں کو کہ بھئی میرا ہر بیٹا بیٹی وہ ڈاکٹر ہوں، لیکن سارے نہیں بن پاتے۔ کیوں؟ ہر شخص کا اپنا جو فطری ذوق ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، تو اسی فطری ذوق کی مناسبت سے اب دنیا کے اندر بھی لوگ مختلف پیشے اختیار کرتے ہیں، مختلف میدانوں کے اندر وہ چلے جاتے ہیں، اور اسی طرح یہ جو یہ قدرتی اسلامی نظام معیشت ہے وہ آگے پروان چڑھتا ہے۔ کوئی کس میں لگے ہوئے اپنے کام میں، ایک شخص ہے وہ خاکروب ہے تو اب وہ اس میں خوش ہے، وہ اسی کام کے اندر لگا ہوا ہے۔ کل حزب بما لدیہم فریحون، جو جس کام میں لگا ہوا ہے وہ اسی کام کو بہتر سمجھتا ہے اور اسی کام کو اپنے لیے اچھا جانتا ہے، بلکہ صرف یہ نہیں کہ وہ خود، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس کی اولاد بھی وہ اسی ذوق کی ہوتی ہے اور وہ باپ کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دیتی ہے۔ البتہ اسلام نے یعنی ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی حکم دیا ہے کہ بھئی دولت ہر جائز اور ناجائز طریقے سے آپ نے کمانی نہیں ہے، اور نہ ہی دولت وہ یعنی سمٹ کر چند ہاتھوں میں آ جائے، تو اس لیے اسلام نے نہ صرف یہ کہ ناجائز چیزیں
خنزیر کا گوشت، سود اور اسی طرح جوا، قمار، سٹا، ذخیرہ اندوزی، ان چیزوں کو منع قرار دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آمدنی سمٹ کے چند ہاتھوں میں نہ آئے اس کے لیے زکوٰۃ و عشر وغیرہ اس کے یہ جو واجبات ہیں ان کو عائد کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم دے دیا ان فی المال حق سوى الزکاۃ، کہ مال کے اندر زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ کا حق ہے، اللہ کے بندوں کا حق ہے کہ تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، عشر ادا کرتے ہو، یہ جو یعنی صدقات واجبہ ہیں ان کی ادائیگی کے باوجود بھی کوئی شخص مصیبت میں پھنس جائے، بیمار ہو جائے، اسے مال و دولت کی، پیسوں کی ضرورت ہے، تو ایسے وقت میں تم اس کے ساتھ تعاون کرو اگرچہ زکوٰۃ کے علاوہ۔ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، ہم نے ایک کو دوسرے پر فوقیت دی ہے۔ آیت کریمہ کے اس ٹکڑے سے پتہ چلتا ہے کہ معاشی مساوات اس معنی میں کہ دنیا کے تمام افراد کی آمدنی بالکل برابر ہو جائے، یہ نہ مطلوب ہے اور نہ یہ ممکن و نہ عمل ہے۔ یہ جو یعنی اشتراکیت یا جو کمیونزم ان کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم ابتدائی سٹیج میں ہیں، لیکن جب ہم مکمل عروج حاصل ہوگا تو ساری یعنی جتنے بھی کسی ملک یا دنیا کے انسان ہیں سب میں مکمل مساوات آ جائے گی، املاک کے اندر مکمل اشتراک پیدا ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ نہ مطلوب ہے اور نہ یہ ممکن العمل ہے، آج تک دنیا کے کسی ملک میں ایسے نہیں ہو رہا۔ البتہ اسلامی جو معاشی مساوات ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن لوگوں کو جن کے فرائض زیادہ رکھیں تو اسی طرح ان کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ اب سب سے زیادہ جو فرائض ہیں وہ انسان اور جنات کے ہیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان اور جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ مکلف ہیں تو اس لیے ان کے فرائض زیادہ ہیں، جب فرائض زیادہ ہیں تو حقوق بھی زیادہ ہیں۔ اب جانور ہیں ان کے فرائض نہ ہونے کے برابر تو اسی وجہ سے ان کے حقوق بھی کم ہیں۔ اب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ بعض حیوانات کو وہ ذبح کر کے کھا سکتا ہے، سواری کر سکتا ہے ان کو، البتہ ان کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی حد تلفی نہیں کرنی، ان کو بے جا آپ نے ضرر و تکلیف نہیں پہنچانی، ظلم اور زیادتی نہیں کرنی۔ لیکن انسان کی بنسبت اس کے فرائض کم تو حقوق بھی کم، اور پھر انسانوں میں بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، فرائض زیادہ ہوتے ہیں تو ان کے حقوق بھی زائد ہوتی ہیں، اور انسانوں میں سب سے زیادہ ذمہ داریاں، سب سے زیادہ فرائض انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے ان کے حقوق وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نظام معیشت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی رعایت رکھی ہے کہ ہر شخص کو اتنے معاشی حقوق دیے جائیں جتنے یعنی فرائض کی ذمہ داری وہ اپنے سر لے چکا ہے۔ اب جس کے کام زیادہ اس کی تنخواہ بھی زیادہ، اور جس کی محنت زیادہ اس کی کمائی بھی زیادہ۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک مزدور وہ سارا دن صبح سے لے کے شام تک مزدوری کرتا ہے اور دن بھر وہ منوں کے حساب سے وہ یعنی مٹی اٹھاتا ہے، پتھر وہ ڈھوتا رہتا ہے، کام کرتا رہتا ہے، اور اس کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے، اس کی دیہاڑی کم ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں ایک انجینئر ہے اور وہ کچھ گھنٹوں کے کئی ہزار بلکہ لاکھوں روپے ماہانہ لے لیتا ہے۔ لیکن اگر حقیقت بھی نگاہوں سے دیکھا جائے تو وہ جو مزدور کی مزدوری ہے اس کے پیچھے اس کی کوئی بڑی محنت نہیں ہے، صرف جانی جو بدنی مشقت ہے وہ اس کے پیچھے کار فرما ہے، اور اس کے مقابلے میں جو انجینئر ہے بچپن سے لے کے آج تک وہ پڑھتا رہا، اور نہ صرف یہ کہ وہ دن کے اوقات میں جب وہ کام کر رہے اس وقت وہ پڑھتا رہتا ہے، بلکہ 24 گھنٹے اس کے ذہن میں اسی حوالے سے چیزیں چلتی رہتی ہیں، علم حاصل کرتا ہے، مزید چیزوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو وہ جو انجینئر ہے اس کی تنخواہ کے پیچھے اس کی تعلیم و تربیت، اس کا تجربہ، مہارت، یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ کوئی گناہ نہیں کہ اس کی تنخواہ زیادہ ہو، اس کی تنخواہ کم کیوں ہے؟ کیونکہ اس کی محنت زیادہ ہے، اس کا تجربہ زیادہ ہے، اور اس کی پڑھائی ہے، کوشش ہے، وہ ہر وقت ذہن کے اندر کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. اسی طرف اشارہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے جن کے فرائض زیادہ تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معیشت کے اندر بھی زیادتی عطا فرمائی ہے. اب ایک شخص ہے وہ محنت مزدوری کرتا ہے دنیا میں وہ کامیاب انسان ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک شخص جس کے پاس بڑی مال و دولت باپ دادا کی طرف سے ملی ہے اور وہ کامچور ہے, وہ عیاشیوں کے اندر فضول خرچیوں میں مال و دولت کو اڑا رہا ہے, تو ایک دن اس کی مال و دولت ختم ہو جائے گی. تو اسلامی جو مساوات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی کے اندر مکمل مساوات نہ یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ یہ عملاً کہیں ممکن ہے اور نہ کہیں قائم ہو سکتی ہے اور نہ یہ اسلام کو مطلوب ہے. البتہ اسلام جس مساوات کی تعلیم دیتا ہے, جس مساوات کو قائم کرنا چاہتا ہے اور جس کو اس نے قائم کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے دور میں اور خلفاء کے دور میں, تو وہ جو مساوات ہے وہ قانون, معاشرت اور ادائے حقوق کی مساوات ہے. یعنی جس شخص کے جتنے حقوق ہیں پہلے تو اس کے حقوق کا تعین ہونا چاہیے اور انہیں حاصل کرنے کی قانونی, تمدنی اور معاشرتی حق جو ہے اس میں سب برابر ہونے چاہیے. یعنی اس کا یہ معنی نہیں کہ ایک امیر اور جو عہدے والا ہے, صاحب منصب ہے, صاحب منصب انسان, وہ اپنا حق عزت کے ساتھ یعنی آسانی کے ساتھ وہ اپنا حق حاصل کر لے اور غریب جو ہے وہ اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں وہ کھائے. ایسا نہیں, بلکہ قانون وہ امیر کے حقوق کی بھی حفاظت کرے اور غریب کے حقوق کی بھی حفاظت کرے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خطبہ جس میں انہوں نے ارشاد فرمایا, واللہ, اللہ کی قسم, ما عندي اقوى من الضعیف, میرے نزدیک ایک کمزور آدمی سے زیادہ قوی کوئی نہیں, کوئی بھی میرے ہاں زیادہ معزز نہیں. حتی آخذ الحق له, یہاں تک کہ میں اس ضعیف کا, اس کمزور کا, اس کا حق اسے نہ دلوا دوں. ولا عندي اضعف من القوی, اور اللہ کی قسم میرے نزدیک ایک قوی, مالدار, صاحب منصب, صاحب اعجاز شخص سے زیادہ کمزور کوئی نہیں ہے. حتی آخذ الحق منہ, جب تک میں اس سے کمزور کا حق وصول نہ کروں. غریب ہے پر میرے ہاں وہ بڑا معزز ہے, اس کا حق میں اسے دلوا کر رہوں گا. اور اگر امیر ہے وہ بڑا میرا قریب ہے, مصاحب خاص ہے, لیکن اگر اس پر کسی غریب کا حق ہے تو میرے نزدیک وہ ضعیف تر ہے, کمزور ہے, میں اس سے اس غریب کا, دوسرے شخص کا حق لے کر رہوں. تو یہ اسلامی نظام معیشت ہے اور اسلام کے اندر یعنی اسلامی مساوات ہے. لیتخذ بعضهم بعضا سخریا, اس لیے تاکہ وہ ایک دوسرے پر درجات کی فوقیت رکھتے ہیں, تاکہ ایک دوسرے کے سے کام لے سکیں. ورحمت ربک خیر مما یجمعون, اور تمہارے پروردگار کی رحمت, نبوت, اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں. تو جب اللہ نے دنیاوی جو معیشت ہے, معاش کے جو ذرائع ہیں وہ ان لوگوں کے حوالے نہیں کیے, وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں, تو رحمت و ربکا, تمہارے پروردگار کی جو رحمت یعنی نبوت ہے وہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نبوت وہ ان کی مرضی سے کسی کو کیوں دے گا. ولولا ان یکون الناس امتا واحدہ, اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے پر ہو جائیں گے یعنی کافر ہو جائیں گے, لجعلنا, تو ہم بنا دیتے, لمن یکفر بالرحمن, وہ ان لوگوں کے لیے جو خدائے رحمان کے منکر ہیں, اس کا انکار کرنے والے ہیں, لبیوتہم سقفا من فضہ, ان کے گھروں کی چھتیں وہ بھی چاندی کی, ومعارج, اور سیڑھیاں بھی, علیہا یظہرون, جن پر وہ چڑھتی. لولا ان یکون, اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا, اس بات کا ڈر نہ ہوتا, ان یکون الناس, کہ ہو جائیں گے لوگ, امتن واحدتن, ایک امت. اب دیکھیں امت کا لفظ انبیاء کے لیے بھی آیا, امت کا لفظ مسلمانوں کے لیے, نیک لوگوں کے لیے بھی آیا, اور امت کا جو لفظ ہے وہ یہاں کافروں کے لیے بھی آیا. لولا ان یکون الناس امتن واحدہ, اگر سارے کے سارے لوگ یہ ایک امت یعنی سارے کے سارے کافر
نہ بن جائیں، اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا، لجعلنا ہم بنا دیتے. ایک ہوتی ہے تخلیق، ایک ہوتی ہے تجعیل. جعل کے معنی ہوتے ہیں کر دینا، بنا دینا، اور خلق کے معنی ہے پیدا کرنا. لجعلنا ہم بنا دیتے، لمن اس شخص کے لیے، یکفر بالرحمن جو رحمان کا انکار کرتا ہے. سقفن، سقف سقفن کی جمع چھت کو کہا جاتا ہے. ہم ان کے مکانوں کے جو چھت ہیں ان کو بنا دیتے من فضہ چاندی کے. ومعارج، اور معارج سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے. معراج کی جمع ہے، یعنی اس میں اعلیٰ ہے، یہ معراج کا لفظ سیڑھیوں کو کہا جاتا ہے جس پر انسان اوپر چڑھتا ہے. علیہا یظہرون، وہ سیڑھیاں جن کے اوپر یہ چڑھتے ہیں، چھت کی طرف جاتی ہیں. فرمایا اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا، یہ جو کفار نے کہا تھا کہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے مالدار شخص پہ یہ نبوت کیوں نہیں اتری، وہی کیوں نہیں اتری، ان کو اللہ نے نبی کیوں نہیں بنایا، ان کو نبوت دینی چاہیے تھی کہ وہ بڑے مالدار لوگ ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کا دوسرا جو جواب، پہلا جواب تو پہلے گزر گیا، دوسرا جواب یہ ہے کہ بے شک نبوت کے لیے کچھ شرائط ہیں اور کچھ صلاحیتوں کا پایا جانا ضروری ہے، لیکن مال و دولت کی زیادتی کی بنا پر کسی کو نبوت نہیں دی جا سکتی. کیوں؟ اس لیے کہ مال و دولت ہماری نگاہ میں اتنی حقیر چیز ہے، اگر تمام لوگوں کے کافر بن جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سب کافروں پر سونے چاندی کی بارش کر دیتے، اتنا سونا چاندی اس کو دے دیتے، کیونکہ آخرت میں تو ان کے لیے کچھ ہے نہیں. تو اس لیے دنیا میں ہم ان کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں یہ سب سونے کی بنا دیتے. دوسرے مقام پہ قرآن کریم سورہ حدید میں انشاءاللہ آئے گا کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یاد رکھو دنیاوی زندگی صرف کھیل کود ہے، وزینہ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں فخر و غرور کرنے کا نام ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے. کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، دنیاوی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ اعجب الکفار وہ کسانوں کو اچھا لگتا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، اور پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، ثم یکون حطاما، پھر وہ پامال کیا ہوا یعنی بیکار ہو جاتا ہے. وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت میں سخت عذاب بھی ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. اسی طرح سورہ کاف میں ہم نے پڑھا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوکم ایہم احسن عملا، ہم نے زمین پر موجود جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو زمین کی زینت کے لیے بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں ان میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. انا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا، جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے جس کی پھر کوئی بھی رونق نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں دنیا کی حیثیت لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اس کی اتنی قدر و قیمت ہوتی، ما سقا کافرا منہا شربۃ ماء، تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. ترمذی شریف کی روایت. حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہی تھی، راستے میں ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی، ارشاد فرمایا تم دیکھ رہے ہو اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا ہے، دنیا کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی ہو. قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے اسے دنیا سے ایسے بچاتا ہے جیسے تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو.
یہ ترمذی ہی کی روایت، اور مسلم میں ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت۔ دنیاوی مال و دولت بری چیز نہیں ہے، لیکن مال و دولت یہ دنیا کے اندر فضیلت کا باعث بھی نہیں ہے کہ مال و دولت کی زیادتی یہ کوئی فضیلت کی چیز ہو۔ مولانا روم رحمہ اللہ انہوں نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں دنیا کی مثال وہ سمندر کے پانی کی طرح ہے، اب اس پہ کشتیاں چلتی ہیں، لیکن جب تک پانی وہ کشتی سے باہر ہے تب تو کشتی کے جو سوار ہیں، جہاز کے جو سوار ہیں، ان کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن اگر وہ کشتی یا جہاز کے سوار پانی کو کشتی کے اندر لے آئیں اور یہ کہہ دیں کہ پانی ہم سے دور ہے، جہاز سے باہر ہے، یہ ہمیں اتنا فائدہ پہنچا رہا ہے، اگر یہ اندر آ جائے تو کتنا فائدہ مند ہو۔ تو فرمایا جیسے ہی کشتی کے اندر پانی آئے گا سب ڈوب جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ اسی طرح جب تک دنیا اگر اللہ نے کسی کو دی ہے، حلال مال اللہ نے دیا ہے تو کوئی بری چیز نہیں ہے، ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، حلال مال اللہ کی نعمت ہے، جیسے یہ شروع کی آیتوں میں فرما دیا۔ لیکن اگر کوئی شخص حلال مال اب اس کی محبت کو اپنے دل میں اتار دے تو باوجود اس کے کہ مال تو حلال ہے، لیکن دل میں جب مال کی محبت آ گئی اب یہ فتنہ بن گیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد وہ تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے، اور اب یہ تمہارے پکڑ کا سامان بنے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ جو کہا گیا کہ کافروں پر مال و دولت کی اللہ سبحانہ و تعالی اتنی فراوانی کر دیتے کہ ان کے گھر کی چھتیں اور سیڑھیاں سب سونے کی چاندی کی ہو جاتی، لیکن ڈر اس بات کا ہے کہ اس سے جو مسلمان ہیں، جو اپنی خواہش سے اور اپنی چاہت سے جنہوں نے کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے، ڈر ہے کہ وہ بھی کفر میں چلے جائیں گے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں پہ زیادہ وسعت نہیں فرماتے، فراوانی نہیں فرماتے، لیکن باقی وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، اور آخرت میں چونکہ ان کے لیے کوئی کسی قسم کا اجر اور بدلہ نہیں ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو دنیا میں وہ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا، ان کے گھروں کے دروازے بھی، وَسُرُرًا، اور وہ تخت بھی، سریر کی جمع چارپائی تخت، علیہا یتکئون، جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، یہ سب ہم چاندی کی بنا دیتے۔ وزخرفا، اور بلکہ اسے سونا بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، متاع الا لما متاع الحیات الدنیا، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ زخرف سونے کو کہتے ہیں، اسی آیت کریمہ آیت نمبر 35 کی بنا پہ سورہ مبارکہ کا نام زخرف رکھا گیا۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں مگر متاع الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان ہے، والآخرۃ، اور آخرت، عند ربک للمتقین، تمہارے پروردگار کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے، متقین کے لیے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والوں کے لیے۔ آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا، بتلانا یہ مقصود ہے، دنیا کا مال و دولت یہ اللہ کے نزدیک اتنی بے حقیقت چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں سے ناراض ہونے کے باوجود ان کے آگے سونے چاندی کے ڈھیر لگا سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے مسلمان وہ بھی کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ نے ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی ہے، جیسے شاہد میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں، یہ چند روزہ سامان ہے، اصل جو ہے وہ آخرت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ جی قرآن میں تو جگہ جگہ کہا گیا دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں، اور ہمارے دلوں میں تو دنیاوی زندگی کی بڑی محبت ہے، مال و دولت کی، منصب کی، جاہ کی، عہدے کی، اور اسی طرح کھوٹیوں کی، کاروں کی، وغیرہ وغیرہ، جائیدادوں کی، سب چیزوں کی محبت ہے، جبکہ اللہ فرماتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ نے اس کی ایک بڑی پیاری مثال لکھی ہے، فرماتے ہیں دیوبند میں جب میں چھوٹا تھا تو کہتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے کہ مٹی کے
جیسے ہمارے ہاں وہ کانچے ہوتے ہیں، بلور ہوتے ہیں، بچے ان کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب تو تیار ملتے ہیں، وہ لے کے بچے ان کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں. تو اس دور میں کہتے ہیں کہ مٹی کے ہم خود بناتے تھے اور پھر اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک بچہ وہ دوسرے سے جیت لیتا تھا. تو ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اسی طرح مجھ سے ایک بچے نے وہ چیزیں جیت لیں اور میں یعنی اس میں ہار گیا، وہ چیزیں بچے کو دے دیں. تو میں اتنا رویا اتنا رویا، کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی یاد ہے، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میری ساری زندگی برباد ہو گئی، ساری مال و دولت مجھ سے چھین لی گئی اور برباد ہو گئی. کہتے ہیں آج مجھے اس پہ ہنسی آ رہی ہے. مٹی کی بنی ہوئی ایک چیز ہمارے گھروں میں روزمرہ کی مثالیں ہوتی ہیں. چھوٹے معصوم بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اپنے بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. بھئی یہ 5 روپے کی چیز ہے، 10 روپے کی چیز ہے. وہ کہتے ہیں نہیں بس جو بھی ہے لیکن یہ میری چیز ہے. تو اب جب یہی بچے بڑے ہو جاتے ہیں، جوانی میں آ جاتے ہیں، پھر وہ اپنے بچپنے پہ ہنستے ہیں کہ بچپن میں ہم فلاں فلاں چیزوں کے لیے رویا کرتے تھے، لڑائی جھگڑا کیا کرتے تھے. آج ہمیں وہ بے وقت نظر آتی ہیں. پھر بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جوانی میں جن چیزوں پہ ہم لڑتے جگڑتے ہیں، جن کی بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے، وقت ہوتی ہے ہمارے ہاں، بڑھاپے میں جا کے ہم کہتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں. وہی بوڑھے بزرگ نوجوانی میں جو نوجوان اپنے بھائیوں اپنے دوستوں ان سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں دنیاوی مال و متاع کے لیے، زمین اور جائیدادوں کی بنا پہ بھائیوں سے لڑائی جھگڑے، بھائیوں سے تعلقات بول چال سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. بڑھاپے میں چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں یار دنیاوی یہ مکانات یہ جائیدادیں کچھ بھی نہیں ہیں، اصل جو ہے وہ تو بھائیوں کا بہنوں کا پیار اور محبت ہے. اسی طرح جب انسان آخرت میں جائے گا، دنیاوی آنکھ بند ہو گئی اور آخرت کی آنکھ کھل گئی، اب انسان کہے گا او یہ دنیا میں جو کچھ تھا آج تو وہ کچھ بھی نہیں. اور اس کی مثال اسی طرح جیسے بچپن کی چیزیں جنہیں ہم بہت زیادہ وقت دیتے تھے، وہ پھر ہاتھ ملے گا کہ وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل جو ہے وہ تو یہ ہے جو آخرت میں ہے، جو جنت میں ہے. وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ آخرت جو ہے خیر و ابقا، وہ دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، نقیض لہو شیطانا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہو قرین، جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے. ومن یعش عن ذکر الرحمن، اور وہ شخص یعشو، عشون سے یعشو کے اصل معنی ہوتے ہیں رات میں کہیں جانے کا قصد کرنا، کہیں نکل جانا. رجل اعشا، اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جسے آنکھوں کی بیماری ہو، جسے کچھ نظر نہ آئے. تو میں یعشو عن ذکر الرحمن کے اصل معنی ہو جائیں گے یعشو جو آنکھیں بند کر لے، جسے کچھ نظر نہ آئے، جو اندھا ہو جائے. تو یعشو عن ذکر الرحمن جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لے، رحمان کے ذکر سے منہ پھیر لے، رحمان کے ذکر کو اس کے یاد کو چھوڑ دے. نقیض لہو شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس پر ایک شیطان. وقیضنا لہم قرانا، ہم نے شیطانوں کو ان کا ساتھی بنا دیا. دوسرے مقام پہ ہے فہو لہو قرین، بس شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہوتا. قرین کا معنی ہوتا ہے ساتھی اور ہم نشین. تو جو شخص یاد خدا سے غافل ہو جائے، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ یاد خدا سے اعراض یہ بری صحبت کا سبب ہے. جو شخص اللہ کی نصیحت قرآن اور وحی سے جان بوجھ کر اعراض کرے، اللہ کے ذکر سے اللہ کی یاد سے اعراض کرتا ہے، تو اللہ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں. دنیا میں بھی اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، اسے نیکیوں سے روک کر برائیوں کی طرف ابھارتا ہے، اور آخرت میں بھی فہو لہو قرین، یہ شخص جب قبر سے اٹھے گا شیطان اس کے ساتھ ساتھ ہوگا، یہاں تک کہ دونوں جہنم میں ساتھ جائیں گے. تو پتہ چلا کہ اللہ کی یاد سے اعراض کی اتنی سزا وہ دنیا ہی میں مل جاتی ہے کہ انسان کی صحبت خراب ہو جاتی ہے. شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، وہ اچھی صحبتوں سے اسے روک لیتا ہے اور بری صحبتیں شروع ہو جاتی ہیں. نیکی کو چھوڑنے کی یا اللہ کے یاد کو ترک کرنے کی سب سے بڑی سزا دنیا کے اندر یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص
وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، خاتون ہے وہ گھر میں نماز ادا کر رہی ہے، تہجد پڑھ رہی ہے، قرآن کی تلاوت کی توفیق مل رہی ہے، لیکن اچانک جب توفیق چھین لی گئی، اب نمازوں میں دل نہیں لگ رہا، تہجد چھوٹ گئی، تلاوت وہ اس کے اندر ناغے شروع ہو گئے، ذکر اذکار سے دل وہ اٹھ گیا، تو پتا چلا کہ بھئی کوئی ایسا گناہ ہم نے کیا، اللہ کے ذکر سے ہم نے اعراض کیا، جس کی وجہ سے اب شیطان ہمارا ساتھی بن چکا ہے، اور وہ شیطان ہمیں نیک کاموں سے برگلا رہا ہے۔ تب یہ جو شیاطین ہوتے ہیں بعض اوقات انسانوں میں سے ہوتے ہیں، بعض اوقات جنات میں سے ہوتے ہیں۔ انسانوں میں سے شیاطین برا ہم نشین، برا شخص ساتھی بن گیا، اب وہی شخص جو مساجد کی طرف جایا کرتا تھا، اب کوئی برے ساتھی کی وجہ سے وہ بازار کی طرف جا رہا ہے، میدانوں کی طرف جا رہا ہے، کبھی گھومنے، کبھی پھرنے، کبھی کس بہانے، کبھی کس بہانے، نمازیں بھی چلی گئیں، باقی چیزیں بھی رہ گئیں۔ نقیض لہو شیطانا فہو لہو قرین، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ علماء کرام نے اس آیت کریمہ کی 2 طرح کی تفسیریں کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ یعنی جو شخص اللہ کے ذکر، رحمان کے ذکر، اسے قرآن بھی مراد ہے اور اللہ کی یاد بھی مراد ہے، اسے فائدہ نہ اٹھائے، اس پر ہم ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور شیطان دنیا میں بھی اندھا بننے والا ساتھی رہتا ہے، اور اسے حلال کاموں سے روکتا ہے، حرام کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اللہ کی اطاعت سے منع کرتا ہے۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے کہ اللہ کی پکڑ سے بے خوف ہو جائے، اس کے عذاب سے نہ ڈرے، تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں جو اسے گمراہ کرتا رہتا ہے، اور وہ شیطان کا ساتھی بن جاتے ہیں۔ بعض حضرات نے یہ تفسیر کی ہے کہ دنیاوی زندگی کی لذتوں، آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے جو قرآن سے منہ پھیر دے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ فَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، یہ سورہ حامیم سجدہ عوام نے پڑھ لی۔ کافروں کے لیے ہم نے کچھ ساتھی مقرر کیے ہیں، اور انہوں نے ان کے لیے آگے اور ان کے پیچھے یہ جو زندگی ہے اس کو ان کے لیے خوبصورت بنا دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند الفردوس کی روایت ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا، برائی کا، بدی کا فیصلہ فرماتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو اس کی موت سے 1 سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے، تو وہ جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا، اور جب وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو اسے اچھا معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔ اب کیا وجہ آج دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں بلکہ کثرت ہے کہ جو اچھائی کو برائی سمجھتے ہیں، دین سے نفرت کر رہے ہیں، اسلام اور پیغمبر اسلام کا بغض ان کے دل میں پڑا ہوا ہے، اور بہت سارے ایسے مسلمان بھی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثوں، علماء سے نفرت کرتے ہیں، دینی مدارس سے ان کے دلوں میں نفرت ہے، مساجد کا بغض دلوں میں پڑا ہوا ہے، نہ وہ مسجد کے قریب جاتے ہیں، نہ مدرسے کے قریب جاتے ہیں، نہ علماء سے وہ محبت، بلکہ علماء کو برا بلا اور گالیاں دیتے ہیں۔ یہ کیا یہ شیطان اس کے دل میں یہ چیزیں ڈالتا ہے، یہ باتیں شیطان ڈال رہا ہے اس کے دل میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان اور ایک فرشتہ وہ تم پر مسلط کر دیا گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا، ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرمائی، اور میرا شیطان وہ مطیع ہو گیا، مسلمان ہو گیا، اب وہ مجھے اچھی بات کے علاوہ کوئی بات نہیں کہتا۔ یہ مسلم کے اندر ہے یہ روایت۔ تو آیت کریمہ سے پتہ چلا کہ برا ساتھی وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور دنیا میں اچھا ساتھی، اس کی صحبت نصیب ہونا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اور برے امنشین کی مثال ایسے جیسے مشک اٹھانے والا اور بٹکی پھونکنے والا، جو مشک اٹھائے ہوئے ہے اس کے ساتھ رہنے والا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص تجھے اس میں سے کچھ دے گا یا اس سے تو خرید لے گا
تو تجھے مشک کی خوشبو پہنچے گی. اور جو بٹی پھونکنے والا ہے اس کے ساتھ رہنے کا نقصان یہ ہے کہ وہ تیرے کپڑے جلا دے گا یا تجھے بری جو بدبو ہے وہ تجھے پہنچے گی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، موقوف روایت ہے، یعنی ان کا فرمان ہے، فرماتے ہیں فاجر سے بھائی چارہ نہ کرو کہ وہ اپنے فعل کو تیرے لیے اچھا یعنی سامنے کرے گا، مزین کرے گا اور یہ چاہے گا کہ تو بھی اس جیسا ہو جائے. اپنی بدترین خصلت کو اچھا کر کے دکھائے گا اور تیرے پاس اس کا آنا جانا عیب اور ننگ ہے، شرم ہے. اور فرمایا احمق سے بھی، بے وقوف سے بھی بھائی چارہ نہ کرو، دوستی نہ کرو کہ وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دے گا اور تجھے کچھ نفع نہیں پہنچائے گا. وہ بے وقوف ہوگا، وہ تو کوشش کرے گا کہ تمہیں فائدہ پہنچائے، باوجود اس کے اپنے آپ کو مشقت میں تکلیف میں ڈالنے کے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. اور کبھی یہ ہوگا کہ تجھے نفع پہنچانا چاہے گا مگر وہ تجھے نقصان پہنچا دے گا. اس کی خاموشی بولنے سے بہتر ہے اور اس کی دوری نزدیکی سے بہتر ہے اور اس کی موت زندگی سے بہتر. اور پھر فرمائے جھوٹے سے بھی دوستی نہ کرو، بھائی چارہ نہ کر کہ اس کے ساتھ میل جول تجھے نفع نہیں دے گا اور تیری بات دوسروں تک پہنچائے گا، دوسروں کی تیرے پاس یعنی دوسروں کی باتیں تیرے پاس لائے گا. اور اگر تو سچ بولے گا تو تب بھی وہ سچ نہیں بولے گا کیونکہ وہ ہے ہی جھوٹا. ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطانا فهو له قرین. جو خدا رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، فهو له قرین، وہ اس کا ساتھی بن جاتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں. شیاطین ان کو سیدھے راستے سے، ہدایت والے راستے سے روکتے ہیں. وَيَحْسَبُونَ، اور وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ٹھیک راستے پر ہیں. وہ اپنے برے کاموں کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. آج بھی کئی ایسے لوگ جن کی زبانوں سے ہم نے بھی سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، تو کہہ رہے ہیں ہم ان علماء سے اچھے ہیں، ان دین والوں سے اچھے ہیں، تبلیغیوں سے ہم لاکھ اچھے ہیں، داڑھی والوں سے ہم اچھے ہیں، یہ ایسا کرتے ہیں ہم ایسا نہیں کرتے، مدارس والوں سے، اسکول کالج والے اچھے ہیں، یونیورسٹیوں والے اچھے ہیں. بھئی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ بھئی شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا کہ جی یہ ایسا ایسا کر دیں. علماء نے لکھا، بلکہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ خود اپنے بارے میں فرمایا کرتے تھے میں کسی مسلمان کو کسی بھی حال میں اپنے سے کمتر نہیں سمجھتا، یہاں تک کہ میں کافر کو بھی اپنے آپ سے اچھا سمجھتا ہوں. مسلمان تو مسلمان، کافر کو بھی ہو سکتا ہے اللہ اسے ہدایت دے اور مجھ سے ہدایت چھین لے، اللہ تو قادر ہے. اس لیے فرمایا میں کافر کو بھی اپنے آپ سے حقیر نہیں سمجھتا، کمتر نہیں سمجھتا. حضرت سید کبیر احمد رفاعی رحمہ اللہ بہت بڑے اللہ کے نیک بندے اور بزرگ گزرے. اور چونکہ ہم اللہ والوں کی جو کرامات ہوتی ہیں اس کے قائل ہیں، اور ہم صرف نہیں بلکہ اہل سنہ والجماعہ ہمارے تمام اکابر، حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب نے ان کے دو واقعات نہ صرف اپنی تقریر میں بیان کیے بلکہ اپنی کتاب میں بھی لکھے، خطبات میں بھی اس کو لکھا. ایک تو ان کا مشہور واقعہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ گئے اور وہاں کچھ اشعار کہے، اور پھر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس کو اپنے روضہ شریف سے باہر نکال کے، قبر شریف سے باہر نکال کے ان کے ساتھ مصافحہ کیا. اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے اپنے بیان، حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمہ اللہ نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے. فرماتے ہیں 40,000 لوگ اس موقع پہ مسجد نبوی میں موجود تھے اور ان سب نے اس واقعے کو دیکھا. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ وہ بھی اس وقت موجود تھے. سید کبیر احمد رفاعی رحمہ اللہ نے کیا کیا، جب دیکھا کہ لوگوں نے یہ واقعہ دیکھ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بیٹے کا یوں استقبال کیا، تو وہ مسجد نبوی کے دروازے میں لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا آپ سب میرے اوپر سے چلیں گے تاکہ میرے اندر عاجزی پیدا ہو، تکبر پیدا نہ ہو. تو یہی کبیر احمد رفاعی فرماتے ہیں راستے پہ جا رہے تھے، اب پگڈنڈی ہے اور دائیں بائیں کیچڑ ہے، بارش ہو چکی ہے، دائیں بائیں پانی ہے، گدلا اور گندا پانی.
سامنے سے کتا آ رہا تھا. سید کبیر احمد رفاعی رحم اللہ کھڑے ہو گئے. دل میں خیال آیا کہ میں تو مکلف ہوں, اگر نیچے اتروں گا میرے کپڑے گندے ہو جائیں گے. اب یہ کتا ہے, یہ مکلف نہیں ہے, اگر یہ نیچے اترے گا اس کا بدن گندا بھی ہو جائے تو اس نے کون سی نماز پڑھنی ہے یا اور کوئی عبادت کرنی ہے. کہتے ہیں میں کھڑا رہا, سامنے کتا آ کے وہ بھی کھڑا ہو گیا. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں وہ جی کتے کو کیسے پتا چلا؟ بھئی کتا اللہ کی مخلوق ہے, یہ کتے کی کرامت نہیں ہے. یہ کرامت سید کبیر احمد رفاعی کی ہے, اور کرامت کے پیچھے اصل جو قوت ہوتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذات کی ہوتی ہے. کسی ولی کی کوئی طاقت و قوت نہیں ہوتی کہ بھئی ولی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی قوت طاقت نہیں, بلکہ ولی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جو کرامت ملتی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل, اللہ کی قدرت سے ملتی ہے. تو کبیر احمد رفاعی اللہ کے نیک بندے, اب دل میں جیسے ہی خیال آیا اللہ نے فوراً نہ صرف کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی, اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کتے نے سید کبیر احمد رفاعی رحمہ اللہ سے کہا کہ اے کبیر احمد رفاعی, اگر آپ نیچے اتر جائیں گے, کیچڑ میں چلے جائیں گے, اور یہ جو خشک پگڈنڈی ہے راستہ ہے وہ میرے لیے خالی کر دیں گے, تمہارے صرف کپڑے گندے ہو جائیں گے, بدن گندا ہو جائے گا, اس کو تم پانی سے دھو لو گے, صاف ہو جائیں گے. لیکن اگر میں کیچڑ میں اتروں گا اور تم پگڈنڈی پہ چلو گے, جیسا کہ تمہارے دل میں خیال آیا کہ میں مکلف ہوں, یہ غیر مکلف ہے, میں اس سے افضل ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں, عبادات کرتا ہوں, یہ تو مکلف نہیں ہے, تو فرمایا میں کیچڑ میں اتروں گا تو اس سے یہ ہوگا کہ تمہارا دل گندا ہو جائے گا, اور دل پھر پانی سے صاف نہیں ہوتا, پھر پانی سے وہ نہیں دھلتا, وہ صاف نہیں ہوتا. حضرت کبیر احمد رفاعی رحمہ اللہ فوراً انہوں نے کیچڑ کے اندر چھلانگ لگا دی کہ بھئی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ کے نیک بندے جتنے بڑے مقام پہ ہوتے ہیں اتنی زیادہ ان کے اندر عاجزی پائی جاتی ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. شیاطین ان کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں اور وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا, یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا, قَالَ, تو وہ اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا, یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین, کاش میرے اور تمہارے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا, فبئس القرین, کیونکہ تو بہت برا ساتھی ہے. اب دنیا میں شیطان اس کے پیچھے لگ گئے, شیطان نے اس کو گمراہ کیا, تو قیامت کے دن اذا جاءنا, جب یہ ہمارے پاس آئے گا, قال, اس وقت کہے گا, یا لیتا, ہائے افسوس, ہائے کاش, یا لیت بینی و بینک, کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان بعد المشرقین, مشرقین تسنیہ ہے مشرق کی, میرے اور تیرے درمیان بعد المشرقین, یعنی دونوں مشرق. دونوں مشرق سے مراد مشرق اور مغرب. یہ عرب کی عادت کے مطابق ہے کہ جب وہ دو مقابل چیزوں کو وہ بیان کرتے ہیں تو ان میں سے جو زیادہ غالب ہو تو اس کو تسنیہ کی صورت میں بیان کر دیتے ہیں. اب مثلا الشمس والقمر جب یہ کہیں گے تو وہ القمران کہہ دیتے ہیں, یعنی دو چاند, دو چاندوں سے مراد سورج اور چاند ہوتے ہیں. تو اسی طرح بعد المشرقین, کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان ہے. فبئس القرین, تو بہت برا ساتھی ہے. وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. لَن يَنفَعَكُمْ, تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی آج کے دن. اذ ظلمتم انکم, اذ ظلمتم, اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو, انکم فی العذاب مشترکون, تم عذاب میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو, دونوں عذاب میں شریک ہو. یعنی دنیا میں ہوتا تو یہ ہے کہ اگر ایک ہی قسم کی تکلیف بہت سے آدمیوں کو ایک ساتھ ہو رہی ہو تو ان میں سے ہر ایک کے دل میں تکلیف کا احساس کم ہو جاتا ہے کہ ہم اس تکلیف میں تنہا نہیں ہیں بلکہ دوسرے لوگ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں. تو فرمایا دوزخ میں ایسا نہیں ہوگا کہ ہر ایک کی تکلیف اتنی زیادہ ہوگی کہ دوسروں کے اسی تکلیف میں مبتلا ہونے کے احساس سے بھی ان کی تکلیف میں کوئی کمی نہیں ہوگی. دونوں کو ایک طرح کا عذاب ہوگا لیکن ہر ایک کو پورا پورا عذاب ہوگا. اور بعض حضرات نے اس کا معنی یہ کیا کہ انکم فی العذاب مشترکون, آج تم دونوں عذاب کے اندر شریک ہو.
مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا کفر اور شرک ثابت ہو چکا ہے تو آخرت میں تمہاری یہ تمنا کچھ کام نہیں آئے گی کہ کاش یہ شیطان مجھ سے دور ہوتا، کیونکہ اس وقت تم عذاب میں شریک ہوگے، یعنی تم اور تمہارا شیطان وہ دونوں ایک ساتھ ہوگے، وہ تم سے الگ نہیں ہوگا، وہ بھی تمہارے ساتھ عذاب میں پڑا رہے گا۔ افانت تسمع الصم، اے پیغمبر کیا تم بہروں کو سناؤ گے، او تہدی العمی، یا اندھوں کو، ومن کان فی ضلال مبین، اور ان لوگوں کو راستہ دکھاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، جنہوں نے بذات خود اپنے لیے ان چیزوں کا انتخاب کر لیا ہے، تو اب آپ کے سمجھانے سے وہ کبھی بھی نہیں سمجھیں گے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں، وعدناہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے۔ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد عذاب آ جائے یا آپ کی موجودگی میں آ جائے تو تب بھی فرمایا ہم یعنی آپ کی موجودگی میں بھی لا سکتے ہیں، لیکن چونکہ آپ سے ہمارا یہ بات ہے کہ جب تک آپ موجود ہوں گے ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے، مگر اللہ سبحانہ و تعالی اس پر قادر ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، جو کچھ ہم نے کہا سنا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، قرآن کریم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ہر طرح کی ظاہری اور باطنی فتنوں سے بچا، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہماری نسلوں کو اپنے دین عالی کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ، اولادوں کے مقدر اچھے فرما، ہمیں ہماری اولادوں کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ آبا و اجداد، اساتذہ، شیوخ، اے اللہ، دوست، احباب، رشتہ دار جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں، اللہ سب کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ، جو زندے ان کے علم، عمر، عمل میں، صحت میں، مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ان کو آزادی عطا فرما۔ اے اللہ، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، ہمیں حرمین کی حاضریاں بار بار نصیب فرما۔ ملک پاکستان کی حفاظت فرما ہر قسم کے آسمانی زمینی آفتوں سے۔ اے اللہ، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، سیلابوں میں جتنے لوگ بھی شہید ہو چکے ہیں سب کے درجات بلند فرما، کامل مغفرت فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا